حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آپ سب کو میری طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے انعامات الہی تقسیم ہونے کے بارے میں ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو، پس بے شک میں ہی قاسم تقسیم کرنے والا بنایا گیا ہوں اور میں ہی تم میں اللہ کی نعمتیں بانٹتا ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قاسم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، میں ہی تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کوئی شے دیتا ہوں نہ اسے تم سے روکتا ہوں، میں ہی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی ہوں، میں ہر چیز کو وہیں رکھتا ہوں جہاں مجھے اسے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضا میں چلو بھر بھر کر اس میں ڈال دیے اور فرمایا، اسے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، یہ مال سرسبز اور شیریں ہیں، جو اسے نفس کی لا تعلقی سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے قلبی لالچ سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہے کہ کھائے اور سیر نہ ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کروں گا، یہاں تک کہ دنیا کو خیر بات کہہ دوں گا۔ پھر اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حکیم کو مال دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مال دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس مال فہی سے حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق دیا، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حکیم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے بھی مال لینا قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں وفات پا گئے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔